سبيل الدموع سبيل مريح كان ضحكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 1 اور لیسن نمبر 20، غنہ اور عدم غنہ کی پہچان. یہ آج ہم نے سبق نمبر 20 میں پڑھنا ہے. غنہ کا معنی ہے ناک میں آواز کا گنگنانا، اور وہ ایک ایسی آواز ہے جو میم اور نون کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے. یہ جو ہے نا غنہ کی تعریف ہو گئی. 3 صورتوں میں میم نون کو پڑھتے وقت غنہ کیا جاتا ہے. وہ 3 صورتیں جو ہے نا کون سی ہیں؟ جب میم اور نون پر شد ہو، جیسے تو اس میں غنہ ہوگا. جب بھی میم مشدد اور نون مشدد جو ہے نا آ جائے تو اس صورت میں غنہ ہوتا ہے، اور اس کی مقدار ہوتی ہے 1 الف. نمبر 2، جب جزم والی میم کے بعد میم یا با ہو، جیسے امبا. نمبر 3، جب جزم والے نون یا تنوین والے حرف کے بعد 9 حروف حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ، لام، را اور الف کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. تو یہ وہ 3 صورتیں تھیں جس میں غنہ ہوگا. تو اب آگے جو ہے اس کی مشق پڑھتے ہیں. درج ذیل حروف میں غنہ و عدم غنہ کی پہچان کرتے ہوئے مشق کریں. تو اب ہم نے اس پہ جو ہے غنہ اور عدم غنہ جو ہے نا دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں غنہ ہو رہا ہے اور کہاں نہیں ہونا. اب یہاں جو ہے میم ساکن کے بعد با ہے. جب بھی میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو اس صورت میں غنہ ہوتا ہے. تو یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں جو ہے نا غنہ ہوگا. اس کو اخفا کہتے ہیں. امبا، امبا، امبا. اس کے بعد پھر یہاں میم ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا. غنہ نہ کرنے کو اظہار کہتے ہیں. امتا، امتا، امتا. اور اس طرح یہاں بھی میم ساکن کے بعد با نہیں بلکہ ثا ہے، یہاں بھی نہیں ہوگا. اور اس طرح یہاں بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح یہاں جو ہے نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا. امثا، امثا، امثا. امجا، امجا، امجا. امح، امح، امح. امخ، امخ، امخ. یعنی بغیر غنہ کے ہم نے ان کو پڑھنا ہے. امدا، امدا، امدا. اور اس طرح یہاں جو ہے نا یہاں بھی اسی طرح ہی ہے کہ میم ساکن کے بعد ذال ہے، یہاں میم ساکن کے بعد را ہے، یہاں میم ساکن کے بعد زا ہے، یہاں میم ساکن کے بعد سین ہے، یہاں میم ساکن کے بعد شین ہے، یہاں میم ساکن کے بعد صاد ہے، اور یہاں میم ساکن کے بعد ضاد ہے. تو یہاں جو ہے غنہ کسی جگہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم ہوتا تو تب غنہ ہوتا، یا میم ساکن کے بعد با ہوتی تو تب. تو میم ساکن کے متعلق اتنا ہی جو ہے نا آپ نے جاننا ہے کہ میم ساکن کے بعد با جائے یا میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو غنہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہاں بھی اسی طرح یعنی ہم نے پڑھنا ہے، انہیں غنہ نہیں کرنا بلکہ اظہار کرنا ہے. امذا، امذا، امذا. امرا، امرا، امرا. امزا، امزا، امزا. امسا، امسا، امسا. امشا، امشا، امشا. امصا، امصا، امصا. امضى، امضى،
امضى. تو اب اگلی لائن میں ہم نے دیکھنا ہے، یہاں بھی جو ہے امضى امضى امضى، امضى امضى امضى، امعى امعى امعى، امغى امغى امغى، انفى انفى انفى، امقى امقى امقى، امكى امكى امكى. اب اگلی لائن املا املا املا. اب یہاں جو ہے میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا ہے تو یہاں غنہ ہوگا. غننے کی مقدار ایک الف ہے، اور ایک الف کی مقدار آپ اس طرح معلوم کر سکتے ہیں، کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لیں یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لیں تو یہ الف کی مقدار ہے. ام ام ام. اس کے بعد امن امن امن، امو امو امو، امہ امہ امہ، ام 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 امیا امیا امیا. تو اب آگے نون ساکن کا آئے گا. یہاں میم کے متعلق، میم ساکن کے متعلق جو ہے نا آپ کو معلوم ہو گیا کہ میم ساکن کے بعد حرف با جائے یا میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو غنہ ہوگا، ورنہ. اب آگے ہم نے جو ہے نون ساکن کے متعلق پڑھنا ہے کہ یہاں کہاں کہاں جو ہے نا ہم نے غنہ کرنا ہے. تو یہاں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو نون ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں غنہ ہوتا ہے، اس کو اخلاف کہتے ہیں. امب امب امب. اور یہاں بھی ہوگا کیوں نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ اخفاء کے ساتھ ہوگا. تو چونکہ یہاں تا حروف اخفاء میں سے ہے تو اس لیے غنہ ہوگا. انت انت انت. تو اخفاء کے متعلق جو ہے نا آپ کو پہلے بتا دیا تھا، تو ابھی مختصر جو ہے نا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اخفاء جو ہے 15 حروف کون سے اخفاء کے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو ہم نے غنہ اخفاء کے ساتھ کرنا ہے. اخفاء کا مطلب ہے کہ آواز کو چھپانا، یعنی اس حرف کو پوری طرح ظاہر کر کے نہ پڑھنا. جس طرح اردو میں ہم پڑھتے ہیں پنکھا، تو اسی طرح انہیں پڑھا جائے گا انت. تو 15 حروف کون سے ہیں؟ 15 حروف جو اخفاء کے 6 حروف حلقی اور 6 حروف یرملون الف با، ان کو آپ نکال دیں، 14 حروف کو آپ نکال دیں، باقی 15 حروف رہ جاتے ہیں جو کہ حروف اخفاء ہے. تو پہلے اسباق میں جو ہے نا آپ وہاں دیکھیں انشاءاللہ اس کے متعلق جو ہے نا وہاں بیان ہو چکا ہے. انت 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 انت. یعنی غنہ ہم نے کرنا اخفاء کے ساتھ. اخفاء کے حروف جو ہے نا نون ساکن کے بعد ہیں انجا انجا انجا. انح، یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حا ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، یہاں جو ہے نا اظہار ہوگا. انح 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 انح. انخ انخ انخ، یہاں بھی خا بھی جو ہے حروف حلقی میں سے. اند اند اند، یہاں بھی نون ساکن کے بعد دال ہے، دال حروف اخفاء میں سے ہے. اند اند اند. تو یہاں بھی اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا. اچھا نون ساکن کے بعد اب یہاں جو ہے را آ گئی ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را آ جائیں تو وہاں نون ساکن کی آواز خاموش ہو جاتی ہے، یعنی اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں جو ہے نا ہم نے غنہ نہیں کرنا. نون ساکن کے بعد را آ گئی ہے. ار ار ار. اس طرح پھر انز انز انز
ز، اور پھر آگے انس انس انس، انش انش انش، انص انص انص، صاد کو ساتھ موٹا بھی کرنا ہے، صاد موٹے حروف میں سے غنہ بھی کرنا ہے اور موٹے حروف کا بھی ساتھ خیال کرنا ہے. انض 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 انض، تو یہاں غنہ اور ساتھ جو ہے نا ضاد کو موٹا بھی کرنا ہے. انط انط انط، تو بھی موٹے حروف میں سے اور اس طرح ضا بھی موٹے حروف میں سے اس کو موٹا کرنا ہے. انض انض انض. اب یہاں نون ساکن کے بعد عین ہے اور یہاں نون ساکن کے بعد غین ہے، تو یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. انع انع انع، انغ انغ انغ، انف انف انف، انق انق انق، انک انک انک. اب یہاں بھی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را جائیں تو نون ساکن کی آواز ختم ہو جائے گی. نون ساکن یا تنوین کے بعد یہاں جو ہے نون ساکن کے بعد لام ہے تو نون کی آواز ختم ہو گئی، لام کے ساتھ ہم ملائیں گے، غنہ نہیں کریں گے. ال ال ال، اور یہاں ام ام ام، یہاں ادغام ہو گیا، نون ساکن کا میم میں ادغام ہو گیا ہے، تو یہاں میم مشدد میں جو ہے غنہ ہوگا. ام ام ام. یہاں بھی نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ گیا، یہاں بھی ادغام ہو گیا. ادغام کا مطلب ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے. ان ان ان. اب یہاں جو ہے نون ساکن کے بعد واو آ گیا، تو واو حروف جر ملون میں سے ہے. تو یہ حروف جر ملون جو ہے نا سارے جو ہے نا اس میں آ رہے ہیں. یہاں جو ہے نا ان کا ذکر ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر ملون آ جائیں، یا را میم لام واو نون، 6 حروف ہیں یہ حروف جر ملون. تو ادغام ہوگا تو ان 6 حروف میں جو ہے نا 4 جو ہیں وہ معل غنہ ادغام ہوگا اور 2 میں جو ہے لام اور را میں جو ہے نا بلا غنہ ہوگا. تو یہاں نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے لام آیا ہے تو یہاں ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر ہوگا. اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے میم آیا ہے تو یہاں ادغام معل غنہ ہے، ام. اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے نون آیا ہے تو نون کا نون میں ادغام ہو گیا معل غنہ، ان ان ان. اور اسی طرح کے پھر اس کے بعد پھر ان ان ان، اس کے بعد پھر انہ انہ انہ. تو یہاں نون ساکن کے بعد اظہار ہوگا، یعنی حروف حلقی آ گئی ہے، یعنی ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، انہ انہ انہ. اور یہاں بھی حروف حلقی ہے یعنی حمزہ ہے، ان ان ان. اور یہاں این این نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے یا ہے تو ادغام
مع الغنہ ہے. اب تنوین یعنی تنوین کے بعد جو حروف آ رہے ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو یہاں تنوین کے بعد حرف با ہے، جو تنوین کے بعد حرف با آئے گی تو وہاں اقلاب ہوگا یعنی غنہ ہوگا. یہاں ام با ام با ام با ام با، اس طرح انت 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 انث 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 انج 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 انح انح انح. یہاں جو ہے نا حا گئی تو حا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں اظہار ہوگا. انخا یہاں بھی حروف حلقی آ گئی. انخا انخا انخا. اند اند اند، یہاں ہم نے جو ہے غنہ کرنا ہے. اند اند اند. اور یہاں جو ہے تنوین کے بعد را گئی ہے تو تنوین کا ادغام ہو گیا را میں. ار ار ار. اس کے بعد پھر انز 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 انس 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 انش 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 انص 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 انض انض انض. پھر اس کے بعد انط 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 انض انض انض. اور یہاں اظہار ہوگا یہاں بھی اور یہاں بھی. انع 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 انغ انغ انغ. انف انف انف. انق انق انق. انك انك انك. اچھا یہاں جو ہے یہاں تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں ادغام ہوگا. لام جو ہے نا حروف یرملون میں سے ہے. ال ال ال. ام ام ام. یہاں ادغام ہو گیا میم میں مع الغنہ. ان ان ان. تو یہاں بھی غنہ ہوگا. ان ان ان. انہا یہاں اظہار ہوگا. انہا انہا. اچھا ان 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 یہاں بھی اظہار ہوگا. این این این. تو یہ اس میں جو ہے نا ہم نے پہچان کرنی تھی کہ میم ساکن کے بعد اور اس طرح نون ساکن کے بعد جو حروف آ رہے ہیں یا پھر تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو تنوین کے بعد جو حروف آئیں گے وہاں کہاں جو ہے نا غنہ ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا. تو اس کے متعلق تھا یہ سبق نمبر جو ہے 20 جو ہے نا آج ہم نے پڑھا اس کے متعلق. تو باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. والسلام.